کا پتا ہمیشہ ترک کا پتا ہوتا ہے. پاک فوج زندہ باد، پاکستان بائندہ باد. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. قومی بجٹ تیار ہے، اختتام ہفتہ قوم کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، مگر اس وقت مرحلہ ہے انتہائی اہم منظوریوں کا. یہ منظوریاں آئینی بھی ضروری ہے، قانونی طور پہ بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ اعلیٰ ترین سطح پر ہوتی ہے. اس دفعہ کے بجٹ کے موقع پر یہ ایک اہم صورتحال ہے جس کا اس وقت سامنا ہے پاکستانیوں کو. پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے وزیر اعظم جناب میاں محمد نواز شریف لندن میں ہیں، جہاں ان کا بائی پاس سرجری ہونی ہے. کل بائی پاس سرجری ہوگی، اس لیے اس اہم موقع پر وہ ملک کے اندر موجود نہیں ہیں. ان کے چھوٹے بھائی جناب میاں شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی اسی حوالے سے اس وقت ملک کے اندر موجود نہیں ہیں. لیکن بہرحال حکومت کا کام چلنا ہے، بجٹ کی منظوریاں بھی حاصل کرنی ہے اور اس کے لیے آج اقدامات کیے گئے. آج کے اس دور میں جہاں پر انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ تمام چیزیں، یہ فاصلے بہت بآسانی عبور کیے جا سکتے ہیں، عبور کیے گئے اور شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ای منظوری حاصل کی گئی بجٹ کی، قومی بجٹ کی. وزیر اعظم جناب نواز شریف نے آج اس سلسلے میں قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس کی صدارت کی، جس کے لیے لندن میں وہ اپنی رہائش گاہ سے پاکستان کے ہائی کمیشن گئے، جہاں سے انہوں نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس کی صدارت کی اور اس آج کی بجٹ کی منظوری دی گئی. وزیر اعظم جناب نواز شریف جن کی طبیعت ناساز ہے اور کل جن کا کہ اوپن ہارٹ سرجری ہونی ہے، آج ان کی اس اجلاس میں موجودگی کا بہرحال اس پورے ماحول پر اثر ہوا اور آج اس قسم کی تلخی یا تشنگی دیکھنے میں نہیں آئی جیسے کہ ایسے اجلاس میں نظر آ سکتی ہے. سخت بحث اور مباحثہ جو اس قسم کے اجلاس میں سامنے آ سکتا ہے وہ نہیں دیکھنے میں آیا، کیونکہ اس وقت وزیر اعظم لندن سے اس کانفرنس کی صدارت بھی کر رہے تھے. ان کی طبیعت بھی ناساز تھی، اس لیے وہ وزرائے اعلیٰ جن کا تعلق حکومتی جماعت سے نہیں ہے یا حکومت کے حامی نہیں ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کو کنسیڈر کیا اور آج کے اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ جناب خیبر پختونخوا جناب پرویز خٹک، وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار ثناء اللہ زہری اور وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ جو قومی اقتصادی کونسل کے اہم ممبران ہیں، انہوں نے سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے لندن میں زیر علاج وزیر اعظم جناب نواز شریف کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. براہ راست اس ویڈیو کانفرنس کے ذریعے انہوں نے ان کی عیادت کی، ان کے لیے اچھی اپنی خواہشات کا اظہار کیا. قومی اقتصادی کونسل یا NEC ملک کی ایک ایسی سپریم باڈی ہے جو وفاق اور صوبوں کے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی اخراجات مختص کرنے کا فیصلہ کرتی ہے. قومی اقتصادی کونسل کا آج کا اجلاس 3 روز ہونے والے مشاورتی اجلاس میں، اس سے پہلے 3 روز تک مشاورتی اجلاس ہوا تھا جس میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان نے اپنے کئی تحفظات کا اظہار کیا تھا. لیکن آج ماحول قدر مختلف نظر آیا اور تمام وزرائے اعلیٰ نے بھرپور خیر سگالی کا مظاہرہ بھی کیا اور گزشتہ 3 دنوں کی تشنگی اور تلخی ایسا لگا کہ گھل گئی ہے اور شاید اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف اس موقع پر موجود تھے. ان کی کیونکہ طبیعت ناساز ہے، ماحول کو سازگار رکھا گیا. یقینی طور پہ حکومت کو آج اس کا سیاسی فائدہ ہوا، جس کی عکاسی قومی اقتصادی کونسل کا یہ ایک اہم اجلاس اور وہاں پہ وزرائے اعلیٰ کے جذبات اس کی عکاسی کر رہے تھے. انتظار کر رہے ہیں کہ آپ جلد صحت مند ہوں اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. خصوصاً بلوچستان کے عوام آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، پاکستان کے عوام آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ فہم تفہیم سے ہم اپنے جو فیڈرل بجٹ ہے اس کو بھی کمپلیٹ کریں گے اور پروونسز کے جو بجٹ ہے ان کو بھی کمپلیٹ کریں گے. خیریت سے پاکستان آئے، ہمیں امید ہے اللہ کرے گا کہ خیریت سے ہی آپ انشاءاللہ آئیں گے، صحت مند ہوں گے اور اپنی ڈیوٹیز اور فرائض انجام دیں گے. تو آج آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ آپ سے بات ہو گئی. ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد خیریت سے اور صحت کے ساتھ واپس لائے اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کی غیر حاضری میں
हम यकीनन इसहाक डार साहब और इन सब के साथ कोऑपरेट करेंगे। आप होते तो हो सकता हम ज़रा सख्ती करते, लेकिन आपके गैर हाज़िरी में, क्योंकि हमें बहुत फ़िक्र है आपका, और अल्लाह आपको सेहतमंद और के वापस लाए। यही माहौल है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था। जनाब परवेज़ खटक ने कहा अगर आप होते तो हम सख्ती करते, लेकिन हम जनाब इसहाक डार से भी ताउन करेंगे। हुकूमत को ये एक बड़ा फ़ायदा हुआ है आज इस पूरे माहौल का। वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ का कल बाईपास सर्जरी है। आज उन्होंने रेसिप्रोकेट किया जब ये जज्बात की अक्कासी हुई वज़राए आला की जानिब से, तो वज़ीर-ए-आज़म ने भी इसका जवाब दिया, इस मौके भी जवाब दिया, और आज जब वो पाकिस्तानी हाई कमीशन पहुंचे थे उस मौके भी उन्होंने इसका जवाब दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो कायम अली शाह साहब ने भी अपना अच्छे कलमात कहे हैं मेरे बारे में, और फिर उन्होंने भी अच्छे कलमात कहे हैं KPK के वज़ीर आला ने, और बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरदार ज़हरी साहब ने भी बड़े अच्छे अल्फाज कहे हैं, तो गवर्नर KPK ने कहे हैं, और सभी ने बाय एंड लार्ज अपने जज्बात का इजहार किया। मैं सबका बड़ा मशकूर, बड़ा एहसानमंद हूँ। पूरी कौम इस बात पे यकीनी तौर पे कल वज़ीर-ए-आज़म की जो बाईपास सर्जरी होनी है दुआगो है, उनकी सेहत के लिए दुआगो है। पाकिस्तान का सियासी माहौल इस बात की अक्कासी करता है, कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास इस बात की अक्कासी करता है। कौम के लिए ये एक सुकून के लम्हात होते हैं कि कौमी क़यादत इंसानी जज्बात का इजहार कर रही है। इसकी भरपूर अक्कासी आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी की जब वो मीरपुर गए, जहाँ पर वो इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। मैं आप सब से गुजारिश करता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब की सेहत के लिए खुसूसी दुआ की जाए। हमारा किसी से ज़ाती इख्तलाफात नहीं है, और ना ही हम किसी की ज़ात पर तनकीद करते हैं। हमारा हर काम अपने मुल्क और अपने अवाम के लिए की बेहतरी के लिए होती है। परसों जब इतला आई थी कि वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ की अब सर्जरी होनी है, बाईपास सर्जरी होनी है, जनाब इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने फौरी तौर पर एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी दुआएं नवाज शरीफ के साथ हैं, अल्लाह करे उनका ऑपरेशन कामयाब हो और वह जल्द सेहतयाब हो। आज कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास और इसका माहौल और इसके हवाले से कौमी बजट के हवाले से जो अहम पेशरफ्त है आज जो हुई, इस पर हम बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए प्लानिंग जनाब एहसन इकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब। आज का माहौल जो था वो आपके लिए और आपके साथियों के लिए बड़ा साजगार साबित हुआ, वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी, और ज़ाहिर है कि उनकी नासाज तबीयत, और फिर उस हवाले से जो वज़राए आला थे, हिज़्ब इख्तिलाफ के जो वज़राए आला था, उनके जो रद्द अमल था, काफ़ी आप लोगों के लिए सहल हो गया ये मरहला। देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम जो हमारे वज़राए आला हैं और जो क़यादत शरीक थी उनके जज्बात की कदर करता हूँ, और उनके जो उन्होंने गुडविल का इज़हार किया उसे यकीनन खराज तहसीन पेश करता हूँ। और प्राइम मिनिस्टर ने भी रेसिप्रोकेट किया। यकीनन आज की NEC और काबीना का इजलास का माहौल गैर मामूली था इस हवाले से कि कल प्राइम मिनिस्टर की हार्ट सर्जरी होनी है, और एक दिन पहले वो हाई कमीशन में आए और उन्होंने चेयर की NEC को और काबीना को, ताकि कोई किसी किस्म की इंतज़ामी या कानूनी ऐसा सुकम ना रहे कि जिसके हवाले से कोई उंगली भी उठा सके। और हमने जो आज एक अंडरस्टैंडिंग का मुजाहरा किया, ये एक वक्त की तकाजा भी था, लेकिन इससे हट के जो हमारा तरीक़ेकार है पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी, हम कोशिश करते हैं कि जब भी ऐसा मौका हो बजट्स का, तो इस पे तमाम सूबों के अपने मुतालबे होते हैं, लेकिन बातचीत के ज़रिए गुज़श्ता साल भी यही प्रैक्टिस थी कि हमने तमाम सूबों के साथ अलग-अलग बातचीत की, और जो हमारे महदूद वसाइल हैं उनके अंदर जितनी बेहतर से बेहतर हम अकोमोडेशन कर सकें लेकिन वो करते हैं। क्या वजह और इस साल भी इसी तरह हुआ। साहब ये फरमाइएगा क्या वजह है कि फिर इस हवाले से तशनीगी क्यों पैदा हुई? बलूचिस्तान को भी बड़ी सख्त शिकायत हो गई थी और KPK को बड़ी सख्त शिकायत थी कि जो उनका हक था वो उनको नहीं मिला। अभी मैं आपके प्रोग्राम में आने से कुछ अर्सा पहले अभी उठ के आ रहा हूं, जहां पे वजीर आला KP मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में आए हुए थे। हमने यही तय किया था कि काबीना की मीटिंग के बाद बैठेंगे और हमने उनके साथ तमाम जो KP के प्रोजेक्ट्स हैं वो शेयर किए और वो बड़ी खुशी के साथ बगलगीर होकर वहां से गए। कोई ऐसी शिकायत नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है। बलूचिस्तान के वजीर आला के जो
جی اور آپ نے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے بھی جو جذبات سنے وہ آپ کے سامنے ہیں. تو اس وقت ایک بڑا اچھا ماحول ہے. اسی ہم نے طرح سندھ کے جو گورنمنٹ ہے، مراد علی شاہ صاحب سینئر منسٹر ہیں، وہ پچھلے 2-3 دنوں سے ہمارے ساتھ رابطے میں تھے. جو کوئی ان کی بھی شکایات یا ان کے مطالبے تھے، ان کو جتنا میکسیمم ہم اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں ہم نے ان کو کیا ہے. تو لہٰذا اب یہ ایک بڑی پاکستانی پالیٹکس کے اندر میچورٹی بھی ہے کہ ہم سب جہاں قومی معاملات ہیں، قومی فرائض ہیں، ان کو مل کر کرتے ہیں. میدانوں کے اندر جلسہ گاہوں میں تقریریں اور ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب پاناما لیکس کی انتہا تھی پولرائزیشن کی، تو ہم نے اسی کے وسط میں 21ویں ترمیم بھی پاس کر دی سب نے مل کے، جس میں الیکشن کمیشن کی اہلیت کو آئین کے اندر ترمیم کے ذریعے ٹھیک کیا گیا. تو پاکستان کے جو قومی معاملات ہیں اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز اور پروونشل گورنمنٹس اور فیڈرل گورنمنٹ ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب کو لے کر چلیں اور مفاہمت کے ساتھ چلیں. بہت بہت شکریہ جناب احسن اقبال، وفاقی وزیر پلاننگ ہمارے ساتھ موجود تھے. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ملا منصور کی ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد طالبان کے نئے امیر ملا ہیبت اللہ. آج انہوں نے اپنا پہلا پیغام دیا ہے، اس کے ذریعے انہوں نے کہا ہے کہ اب امن مذاکرات نہیں ہوں گے، اب بھرپور جنگ ہوگی. یہ پیغام تھا طالبان کے نئے امیر ملا منصور کے جانشین کا، مغرب کے لیے بھی اور افغانستان کے لیے بھی. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. گزشتہ ہفتے طالبان کے امیر ملا اختر منصور کی امریکی ڈرون حملے میں ہلاکت کے 3 روز کے اندر ہی افغانستان کے طالبان نے اپنے نئے امیر کا انتخاب کر لیا تھا. اب اس کی فوٹیج بھی جاری ہو گئی ہے. طالبان کے نو منتخب امیر ملا ہیبت اللہ باقاعدہ طالبان نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد اسی دوران انہیں اپنا امیر منتخب کیا تھا، اور بیعت کرنے کے بعد باقاعدہ اللہ اکبر کے نعرے لگائے تھے. اب اس کی فوٹیج موجود ہے. ملا ہیبت اللہ کو طالبان اپنا امیر منتخب کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور انہیں افغان طالبان کا امیر منتخب کرنے کے بعد باقاعدہ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں. ملا ہیبت اللہ کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ مصلحت پسند ہیں، وہ مذاکرات پسند ہیں، وہ جنگجو ان کی پہچان نہیں ہے. امریکہ کی کسی بھی لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے. لیکن آج انہوں نے موجودہ صورتحال کے حوالے سے اپنا پہلا پیغام دیا ہے، جب طالبان کے نو منتخب امیر ملا ہیبت اللہ نے امریکہ اور افغانستان کے ساتھ مذاکرات کی پالیسی کو یکسر مسترد کیا ہے، اور افغان جنگجوؤں سے کہا ہے کہ وہ لڑائی تیز کریں اور امریکہ اور افغانستان کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کریں. طالبان کے سابق امیر ملا اختر منصور کی تقریباً 1.5 ہفتے قبل بلوچستان کے ضلع نوشکی میں ہلاکت ہوئی تھی، جس کے بعد ملا ہیبت اللہ اب افغانستان کو لیڈ کر رہے ہیں. ملا ہیبت اللہ کے تازہ ترین پیغام کے مطابق طالبان کمانڈرز کو مرکزی حیثیت سے انہوں نے پہلا پیغام یہ دیا ہے کہ مذاکرات کا عمل طالبان اور دیگر تنظیموں کے ساتھ دھوکہ ہے. طالبان جنگجو کسی بھی قسم کے مذاکرات کی باتوں میں نہیں آئیں گے. اتحادی فوجوں کی یعنی کہ امریکی فوجوں کی موجودگی تک مذاکرات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. امریکی افواج کے انخلاء یا شہادت تک جنگ جاری رکھی جائے. یہ پیغام تھا ملا ہیبت اللہ کا جو آج جاری کیا گیا ہے، جو پہلا پیغام ہے ملا ہیبت اللہ کا ملا منصور کی ہلاکت کے بعد، جس میں افغانستان میں بھرپور جنگ کی بات کی ہے اور انہوں نے مذاکرات کے امکانات کو یکسر مسترد کر دیا ہے. یاد رہے کہ ملا اختر منصور کی ہلاکت کے بعد امریکہ کا مسلسل اصرار یہ تھا کہ ملا اختر منصور مذاکراتی عمل کے مخالف تھے، اور ان کی ہلاکت کے بعد طالبان کے ساتھ مذاکرات کا عمل آسان بھی ہوگا. امریکہ کے صدر باراک اوباما نے اس واقعے کے بعد طالبان سے یہ بھی کہا تھا کہ اب وقت ہے وہ آئیں اور حکومت افغانستان میں شامل ہو جائیں. آج اس کو باقاعدہ مسترد کیا ہے ملا ہیبت اللہ نے، اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اس پورے معاملے کا مذاکراتی حل فی الحال موجود نہیں ہے. اس پوری صورتحال میں بات کریں گے، اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور میں ہمارے کورسپونڈنٹ ناصر داور. بہت بہت شکریہ ناصر داور صاحب. کس طرح سے یہ ملا ہیبت اللہ کا پیغام سامنے آیا ہے، کس ذریعے سے ان کا یہ پہلا میسج جو ہے اور یہ حکم ہے یہ پہنچا ہے طالبان تک؟ دیکھیے کمران خان صاحب، آج جو افغانستان میں مختلف جنگی کمانڈر ہے
امارت اسلامی افغانستان کے، وہ اپنے نئے امیر کے حکم کے منتظر تھے کہ وہ کیا مذاکرات کی طرف چل رہے ہیں یا وہ جنگ لڑنے کو کہہ رہے ہیں. تو آج انہوں نے اپنے اس کے جو امیر ہے کمانڈر ہیبت اللہ اخنزدہ نے انہوں نے ہدایات جاری کیے ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کے مذاکرات میں پڑنے والے نہیں ہیں. اس سے قبل جتنے بھی امریکہ یا اتحادی افغانستان حکومت کے ساتھ جتنے بھی مذاکرات کی طرف جب بھی طالبان نے پیش قدمی کی ہے تو وہاں سے انہیں ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے. آج بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی اگر کسی بھی قسم کی مذاکرات ہے وہ اس سے مخالفت نہیں کر رہے ہیں، لیکن امریکہ اور اتحادی افواج مسلسل ان کے ساتھ مذاکرات ہی کے دوران دھوکہ دے رہے ہیں. ملا عمر کو پہلے مذاکرات ہی کے دوران ہلاک کر دیا گیا اور اب امریکی ڈرون حملے نے ایک بار پھر اس کے جو نئے امیر تھے جو دوسرے امیر تھے ان کو ہلاک کر دیا. ان کا کہنا تھا کہ اب افغانستان میں جتنے بھی اتحادی افواج کی موجودگی کے وقت وہ کسی قسم کے مذاکرات کے متحمل نہیں ہے. ان کا کہنا تھا جو افغان طالبان کمانڈروں کو انہوں نے ہدایت جاری کی ہے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھرپور طریقے سے جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے یہاں پر ایک خاص حد تک لڑیں، کیونکہ ایسے قبل بھی افغانستان میں مختلف صوبے ہیں جو اس کے زیر سایہ ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ بہت سارے صوبے امریکی اور افغان فورسز سے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. اور اس کے لیے یہ بھی بتا دوں اس حوالے سے جو اہم بات ہے کہ بعض جو انہوں نے نام نہیں لیا ہے کسی شخص کا یا تنظیم کا، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ بعض ایسے مجاہدین تھے جو اس سے پہلے اتحادی افواج کے خلاف لڑ رہے تھے لیکن اب وہ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں یا صلح کرنے جا رہے ہیں. تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اسی طرح نہیں کریں گے. ان کا اشارہ تھا حزب اسلامی افغانستان کی طرف، لیکن انہوں نے نام نہیں لیا ہے. لیکن جو اپنے کمانڈروں کو انہوں نے کہا ہے تو یہی ایک اشارہ ملتا ہے کہ افغانستان میں جو حزب اسلامی افغانستان کے جو تنظیم ہے گلبدین حکمتیار کے، وہ اس وقت مذاکرات کرنے یا مطلب صلح کرنے جا رہے ہیں افغان حکومت کے ساتھ. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا جو کوئی بھی کمانڈر کوئی بھی مجاہد ان کا نہ مذاکرات کے حامی ہوگا اور نہ بہت شکریہ آگے. بہت شکریہ ناصر داؤد ہمارے ساتھ. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے خلاف بھرپور بین الاقوامی سازش جاری ہے اور آج اس کے ایک اور جلوہ سامنے آیا ہے جب کراچی میں حملہ کرنے کی کوشش کی گئی. ایک چینی باشندے پر دھماکہ کیا گیا ہے. بین الاقوامی سازش کا سی پیک کے خلاف منصوبہ، اس کی ایک اور جھلک، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا اور لوگوں پر خدا کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے. امت مسلمہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کے بندے ہیں، وہ ایک رسول کو مانتے ہیں، لیکن آج امت مسلمہ تقسیم نظر آتی ہے اور بڑی بنیادی تقسیم ہو گئی ہے امت مسلمہ میں. حج کے معاملے میں بھی امت مسلمہ تقسیم ہو گئی ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے سعودی عرب اور ایران کے جاری اختلافات. اب حج کے انتظامات کے حوالے سے جس پہ ایران کو تسلی نہیں ہوئی ہے، ایران کی حکومت نے سرکاری طور پہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس سال اپنے شہریوں کو حج کی اجازت نہیں دے گا، حج پہ نہیں بھیجے گا. بہت بڑا قدم ہے، بہت بڑا قدم ہے اس لحاظ سے کہ ایک انتہائی بڑا اسلامی ملک فیصلہ کرے کہ وہ حج پہ نہیں جا سکتا کیونکہ اس کے حوالے سے جو انتظامات ہیں وہ تسلی بخش نہیں ہیں. اس لیے ایک بڑا اسلامی ملک آج فیصلہ کر چکا ہے، اعلان کر چکا ہے ایران کہ وہ اس سال اس کے حاجی حج نہیں کریں گے. بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے امت مسلمہ کے لیے کیونکہ حج اسلام کے 5 بنیادی اراکین میں سے ایک ہے.
ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے، اور حج بیت اللہ مسلم امہ کے اتحاد کا سب سے بڑا اور سب سے عالمگیر مظہر ہوتا ہے جب پوری دنیا کے مسلمان مکہ المکرمہ میں جمع ہوتے ہیں، حج کی ادائیگی کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں یہ تمام دنیا کے مسلمان جمع ہوتے ہیں، ایک لباس میں ایک انداز سے حج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اس سال صورتحال مختلف ہوگی۔ مسلمان رنگ و نسل زبان سے بالا تر ہو کے کعبۃ اللہ میں جمع تو ہوں گے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں امت مسلمہ کی اس سال اس انداز کی یکجہتی کا مظاہرہ پیش نہیں کریں گی جو اس سے پہلے پیش کرتی آئی ہیں، کیونکہ ایران کے حاجی اس سال حج میں شریک نہیں ہوں گے۔ نہایت ہی غیر معمولی صورتحال ہے، تکلیف دہ صورتحال ہے، امت مسلمہ کے لیے انتہائی بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ایران اور سعودی عرب کے مابین حج انتظامات پر اختلافات ہیں جو گزشتہ سال بہت سنگین ہو گئے تھے، جب مناسک حج کے موقع پر منا میں بھگدڑ مچنے سے 460 ایرانی حاجیوں سمیت تقریباً 2100 حاجی جاں بحق ہو گئے تھے۔ حج کے حوالے سے یہ سب سے بھیانک خونی حادثہ تھا جو گزشتہ سال حج کے موقع پر ہوا تھا۔ بھگدڑ مچنے اور حاجیوں کے تصادم کے بارے میں دو مختلف دعوے سامنے آئے تھے۔ دونوں دعوے دونوں ملکوں کی تقسیم کا نمایاں اظہار تھے۔ ایک جانب کہا گیا کہ سعودی عرب کے شہزادے محمد بن سلمان کی آمد کے موقع پر جو بھرپور پروٹوکول دکھایا گیا، راستوں کو بند کیا گیا، جس کی وجہ سے بھگدڑ مچی اور 2100 حاجیوں کی جان چلی گئی۔ دوسری جانب ایک موقف سامنے آیا، سعودی حکومت کا موقف تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی حاجیوں کی جمرات سے رمی کے بعد الٹے پاؤں واپسی تھی، اس دوران بھگدڑ مچی اور یہ پوری صورتحال پیدا ہوئی، اور اس کے لیے متعلقہ فوٹیجز بھی جاری کیے گئے۔ لیکن منا میں ہونے والی گزشتہ سال کی بھگدڑ ایک بہت ہی دلدوز، بہت ہی اندھوناک سانحہ تھا۔ جب سے حج ہو رہا ہے اس کے حوالے سے تاریخ کا یہ سب سے خطرناک واقعہ تھا۔ لبیک اللہم لبیک۔ Thousands of pilgrims were moving along what's known as Road 204 in the Mina Valley. The streets filled up with bodies. Outside the Muslim holy city of Mecca, killed over 700 people. Saudi officials said the stampede started when two waves of pilgrims collided. جب سے یہ واقعہ ہوا ہے سعودی عرب اور ایران کے درمیان سخت سرد جنگ کا ماحول ہے۔ اس سال کے حج کے حوالے سے مذاکرات ہو رہے تھے، مسلسل دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے۔ دونوں ملکوں کے درمیان آپ کے علم میں ہو شاید کہ سفارتی تعلقات نہیں ہے، مگر اس موضوع پہ مذاکرات ہو رہے تھے جو اب ناکام ہو گئے ہیں۔ ایران کے وزیر ثقافت و سیاحت علی جنتی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی حکومت کے گزشتہ سال کے ناقص اقدامات کی وجہ سے منا میں بھگدڑ ہوئی، اور ہزاروں شہادتوں کی وجہ سے حاجیوں کے تحفظ کا معاملہ بہت اہم ہے، اور ایران کا یہی کہنا ہے کہ یہ معاملہ حل نہیں ہوا ہے، اس لیے وہ اس سال اپنے شہریوں کو حج پہ نہیں بھیجے گا۔ دوسری جانب سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے کل برطانوی وزیر خارجہ کے ساتھ جدہ میں پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہر سال 70 سے زائد ملکوں کے ساتھ عازمین حج کی سلامتی کے معاہدے پر دستخط کرتے ہیں، لیکن ایران نے اس سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایران نے حج کے دوران ترجیحی سہولتوں اور احتجاجی مظاہرے کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جس سے بدنظمی پھیلنے کا خدشہ تھا، اس لیے یہ ناقابل قبول ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا یہ اعلان تھا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، اور کل یہ اعلان سعودی عرب کے وزیر خارجہ کے ساتھ اس پریس کانفرنس کے دوران سامنے آیا جس میں ان کے ساتھ برطانوی وزیر خارجہ بھی موجود تھے۔ اس سے قبل بھی سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے اس طرف اشارہ کیا تھا۔ اب سے کوئی 2 ہفتے قبل واضح طور پہ ان کا اشارہ تھا کہ ایران اور سعودی عرب اس حوالے سے اس سال کے حج کے انتظامات کے حوالے سے مخالف سمت کی طرف چل رہے ہیں، اور حالات میں بہتری کی امید کم سے کم ہے۔ Nothing has changed in terms of Iran's behavior. Yes, we don't see a change. We see Iran in Lebanon, in Syria, in Iraq, in Kuwait, in Bahrain, in Yemen, in Saudi Arabia.
We see Iranian officials advocating warfare. We see Iranian officials inciting. We see Iran harboring terrorists. Iran is a threat to everyone. We want to have good ties with them. Conflict doesn't serve them and it doesn't serve us. But all the anger and all the conflict and all the aggression is one way from Iran towards us. So they have to change if they want to be a good neighbor to us. معاملہ ہوا تھا جب 2012 میں حجاج کرام کی تعداد الحمدللہ 30 لاکھ سے بھی زائد بڑھ گئی تھی، مگر اس کے ساتھ ہی سعودی عرب کی حکومت کا فیصلہ ہوا کہ مسجد الحرام کی توسیع منصوبے کیے جائے، اور جس کے بعد سعودی عرب نے سن 2013 سے ہر ملک کے لیے 10 لاکھ بالغ مسلمانوں کے لیے 1000 حاجیوں کے کوٹے کا فارمولا رائج کر دیا تھا۔ پچھلے سال 20 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے حج کی سعادت حاصل کی تھی، جس میں 13 لاکھ غیر ملکی تھے، 7 لاکھ سعودی حجاج کرام تھے۔ پچھلے سال کے اعداد و شمار کے مطابق ایران کے 61,000 حاجیوں کے کوٹے میں سے 10 بڑے ممالک میں 7ویں نمبر پر تھا۔ حاجیوں کی تعداد کے اعتبار سے پہلے نمبر پر انڈونیشیا اور دوسرے نمبر پر پاکستان ہوتا ہے۔ پاکستان کے حاجی یا سب سے زیادہ ہوتے ہیں یا دوسرے نمبر پر ہوتے ہیں۔ گزشتہ سال سانحہ منا کے بعد اس سال جنوری میں سعودی عرب میں شیعہ عالم شیخ نمر کی سزائے موت دی گئی تھی، اور یہ ایک بڑا واقعہ ہوا جس نے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات تقریباً جدا کر دیے، کیونکہ اس واقعے کے اگلے روز ہی تہران میں سعودی سفارت خانے کو پر حملہ کیا گیا تھا، اس کے ایک حصے کو آگ لگائی دی گئی تھی، اور سعودی عرب نے ایران سے سفارتی تعلقات ختم کر دیے تھے، اور اس طرح سے 2 بڑے اسلامی ممالک نے ایک دوسرے کے ساتھ سفارتی تعلقات ہی ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ بھی امت مسلمہ کے لیے ایک بہت ہی دردناک موقع تھا جو آج تک قائم ہے، اور جس کے نتیجے میں آج صورتحال یہ ہے کہ ایران نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے حاجی اس سال حج کے لیے بھیجے گا ہی نہیں۔ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات ختم ہیں، اور اگر دونوں کو ایک دوسرے سے سفارتی تعلقات کے حوالے سے بات کرنی ہوتی ہے تو یہ 2 مسلمان ملک سوئٹزرلینڈ کے ذریعے بات کرتے ہیں۔ اگر گفتگو کرنی ہوتی ہے تو سوئٹزرلینڈ کے ذریعے ان 2 مسلمان ملکوں کا آپس کا تعلق ہے، اور یہ دنیا کے کئی بڑے کانفلکٹس کے اندر ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے نظر آتے ہیں۔ یمن میں حوثی قبیلوں کا باغیوں کا معاملہ ہو، ان کی خانہ جنگی کا معاملہ ہو، شام میں بشار الاسد کی حکومت یا شام کے کانفلکٹ کا معاملہ ہو، ایک جانب ایران ہے، دوسری جانب سعودی عرب سے منسلک اقوام ہیں۔ سعودی عرب کی سربراہی میں 34 مسلم ممالک کی دفاعی اتحاد کی ایک تنظیم ہے، اور اس حوالے سے وہ بھی کہا یہ جاتا ہے کہ اس کا بنیادی وجہ ایران کے ساتھ تعلقات ہے۔ ایران اور سعودی عرب میں تعلقات خوشگوار نہیں رہے، لیکن حج کے حوالے سے سعودی عرب اور ایران کے درمیان سرد مہری اور اس فارس کی چپخلش نے اس امت مسلمہ کو بھرپور طریقے سے بھرپور انداز میں تقسیم کر دیا ہے۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ مسلمان اور امت مسلمہ مکمل طور پہ تقسیم ہو چکے ہیں۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے۔ موجودہ صورتحال کی وجہ کیا بنی؟ ایران کا فیصلہ غیر معمولی، انتہائی غیر معمولی فیصلہ کہ وہ اپنے حاجیوں کو اس سال حج پہ نہیں بھیجے گا۔ کیا وجہ تھی اور سعودی عرب کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ اس پر ہم بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ تہران سے ہوں گی ایران میں موجود صحافی زہرا زیدی، اور ہمیں جدہ سے جوائن کریں گے عرب نیوز سے وابستہ صحافی جناب سراج وہاب۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے زہرا زیدی صاحبہ، آپ بتائیے گا ایران کی حکومت کیا کہتی ہے، کیوں اسے اتنا غیر معمولی فیصلہ کرنا پڑا ہے کہ وہ اس سال اپنے حاجیوں کو، اپنے شہریوں کو حج پہ نہیں بھیجے گی؟ انتہائی تکلیف دہ فیصلہ ہوگا یہ، مگر کیا وجہ ہے؟ ایران کی حکومت کیا کہتی ہے؟ ادارہ حج کے جو ہمارے چیف ہیں سعید اوہدی صاحب، انہوں نے ان سے ہی اب تک ظاہر بات چل رہی تھی ان کی ٹیم کے ساتھ میں، تو سب کا یہ کہنا ہے کہ سعودی عرب اسے سیاسی رنگ دے رہا ہے۔ امریکہ کے دباؤ میں اتنا زیادہ ہے کہ جہاں جو بھی حکم ملے گا وہ اس پر عمل کرے گا۔ اس بار اس نے 11 پوائنٹس دیے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھے، اور ان میں سب سے جو مزیدار پوائنٹ ہے وہ یہ کہ آپ ایران ایئر سے نہیں لائیں گے اپنے حاجیوں کو، یعنی جو یہاں کی نیشنل ایئر لائن ہے اس سے حاجی نہیں آئے، کسی تھرڈ کنٹری کا یا کسی تھرڈ ایئر لائن کا وہ ہو۔ اس کے علاوہ ویزا بھی جو ہے وہ بہت ہی لمیٹڈ دیں گے، جو کئی لاکھ کا ہوتا تھا ہر سال، ویزا لمیٹڈ دیں گے، اور ویزا کے سلسلے میں بھی یہ ہے کہ اس کی شرائط ہے کہ آپ یہاں سے ڈائریکٹ نہیں لیں گے، فلاں جگہ سے لیں گے، اس قسم کی دوسری چیزیں۔ حاجیوں کے ساتھ اب تک جو پچھلے سال حج میں جو ہوا ہے کہ کتنے حاجی شہید ہوئے ہیں وہاں، اور کتنی بے بسی سے پیاسے
मारे गए हैं वहां पर, तो उसका कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, कोई उनकी सलामती की जमानत देने को तैयार नहीं है। पिछले साल इन्होंने 40 हाजियों को मस्जिदुल हराम में और जन्नतुल बकी में गिरफ्तार किया मुख्तलिफ इल्जामों पर, बाद में उन्हें खामोशी के साथ वापस कर दिया, कोई उस पर माफी इन्होंने नहीं मांगी और ना उनका कोई जुर्म बता सकेंगे। तो जो कैफियत चल रही है उससे ये लग रहा है कि ये सिर्फ मतलब इसको यानी अपनी वफादारी अमेरिका के लिए ज्यादा साबित करना चाहते हैं। इन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है कि कितने मुसलमान हज से महरूम रह जाएंगे और ये खुदा को उसका क्या जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरमा जहरा जैदी हमारे साथ तेहरान से मौजूद थे। सिराज बाब साहब, आप बताइएगा सऊदी हुकूमत क्या कहती है, क्या वजह बनी इस बात की कि दोनों मुल्कों के दरमियान हज जैसे मामले पर भी मसला हल नहीं हो सका और ईरान ने फैसला किया कि वो अपने हाजी ही नहीं भेजेगा? सऊदी हुकूमत क्या कहती है? देखिए, ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट और बहुत अच्छी खबर नहीं है कि एक ईरानियन गवर्नमेंट ने अपने लोगों को हज करने से इस साल रोक दिया है, हालांकि सऊदी अरब में आउट ऑफ द वे जाके उनके तमाम सारे मुतालबात को जो है अकोमोडेट करने की कोशिश की। और यही वजह थी कि जिस वक्त जो ताल्लुकात खत्म हुए उस वक्त सऊदी अरब ने ये कहा था कि ये ताल्लुकात और ये तमाम सारी चीजें हज पे इनका किसी किस्म का कोई असर नहीं होगा, या उम्रा पे जो लोग आने वाले उनका किसी किस्म का कोई असर नहीं होगा। और सऊदी अरब ने हर मुमकिन कोशिश की कि ईरान के मुतालबात को अकोमोडेट किया जाए, उनकी चीजों को अकोमोडेट किया जाए, लेकिन इसके बावजूद ईरान इस बात पे बजिद था कि ये तमाम सारी चीजों को सियासी रंग दिया जाए और हज के साथ सियासत का पहलू उन्होंने इसके साथ जोड़ दिया है, जो कि बहुत ही यानी पूरी आलम इस्लाम के लिए बहुत ही एक अहमियत है। दोनों मुल्कों की अपनी अपनी वजूहात हैं, मगर उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद पारा पारा नजर आएगा, इसका शिराजा बिखरा हुआ नजर आएगा। आइंदा हज के मौके पे इंतहाई तकलीफ दे संगीन तरीन सूरत हाल उम्मत मुस्लिमा की, इस हवाले से हम बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज़ नामवर मजहबी स्कॉलर जनाब जावेद अहमद गामदी। बहुत बहुत शुक्रिया गामदी साहब। ईरान की हुकूमत का ये फैसला कि सऊदी अरब से उसके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके इस साल हज के इंतज़ामात के हवाले से, वो अपने हाजियों को इस साल हज के लिए नहीं भेजेगा, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए और उस हवाले से ये कितनी संगीन खबर है आपके ख्याल में? आज एक गैर मामूली इबादत है, यही मौका है कि जिसमें दुनिया के कोने कोने से मुसलमान हरम में पहुंचते हैं। चनांचे अगर किसी मुल्क की तरफ से ये कहा जाए कि उसके हाजी नहीं जाएंगे या वहाँ जिन लोगों के हाथ में नज्म है वो इस पर पाबंदी लगाएं, तो इसको एक अलमिये से कम ताबीर नहीं किया जा सकता। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी सूरत हाल कभी पेश ना आए। ये गैर मामूली बात है कि उम्मत मुस्लिमा का एक हिस्सा इस बात का ऐलान कर दे कि इस साल वो हज के लिए नहीं जाएगा। ये इबादत मुसलमानों के लिए इतनी अहमियत रखती है कि इसके रास्ते में हर रुकावट को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने हज के महीनों को हराम महीने करार दे दिया है, ताकि जंगो जलाल का खात्मा हो जाए और लोग इत्मीनान के साथ इस अजीम इबादत में शरीक होने के लिए पहुंच सकें। अच्छा गामदी साहब, ये बताइएगा क्योंकि बहरहाल एक हज एक बहुत बड़ा इंतज़ाम की ज़रूरत होती है, बहुत बड़े इंतज़ाम की ज़रूरत है, आपके ख्याल में शरई हवाले से सऊदी हुकूमत के पास ये इख्तियार अवेलेबल है कि वो इस हवाले से कुछ इंतज़ामी पाबंदियाँ तजवीज़ कर दे, हत्ता कि कुछ फ़िक़ही पाबंदियाँ भी तजवीज़ कर दे? क्या शरअ इजाज़त देती है आपके ख्याल में सऊदी अरब की हुकूमत को इंतज़ामी पाबंदियाँ तजवीज़ करने की या फ़िक़ही पाबंदियाँ तजवीज़ करने की? मुसलमानों पर हज के मामले में कोई पाबंदी आयद करने का किसी को इख्तियार नहीं है। जो लोग वहाँ अपनी हुकूमत कायम किए हुए हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो रास्तों को साफ रखें, उनकी जिम्मेदारी है कि वो हरम को और हरम के मुतल्लक जितनी भी जगह हैं उनको तवाफ के लिए, इतिकाफ के लिए, हज के मनासिक अदा करने के लिए पाक रखें। ये जिम्मेदारी उनको कुरान मजीद ने दी है और ये बता दिया है कि सवाल इलाके को फीह बलबार, इस इलाके में, इस घर में, इस मस्जिद हराम में उनके और बाहर से आने वालों के हुकूक बराबर है। ताहम इंतजामी पहलू से बाद मुश्किलात हो सकती है। यानी मिसाल के तौर पर एक बड़ी तादाद अगर वहाँ जाए और उसके इंतजामात न किए जा सकें तो फिर मुसलमान मुल्कों को, उनके मुख्तलिफ गिरोहों और अक़वाम को एतमाद में लेकर ये फैसला करना चाहिए
کہ کتنی تعداد میں لوگ آئیں گے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی ایک کوٹا مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے مطابق پاکستان سے بھی اور دوسرے ملکوں سے بھی لوگ جاتے ہیں. یہ ایک انتظامی مجبوری ہے. اس طرح کی کسی مجبوری میں یقیناً ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی گروہ سے اختلاف کی بنیاد پر یا کسی فقہی مسئلے کی بنیاد پر کوئی پابندی لگا دی جائے، اس کا کسی کو حق نہیں. اچھا، کوئی مثالیں موجود ہیں غامدی صاحب کہ کب کہ مسلمانوں نے یا کسی مسلمان ملک نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ اس سال وہ اپنے حاجیوں کو حج پہ نہیں بھیجے گا، یا یہ کہ سعودی حکومت نے کوئی ایسا حکم جاری کیا ہو یا ایسے انتظام کیے ہو کہ کسی مسلمان ملک کے شہریوں کے لیے مشکل ہو جائے کہ وہ حج نہ کر سکیں؟ یہ پابندیاں کہ آپ کے پاس پاسپورٹ ہوگا، ویزا لیں گے، اس کے لیے حکومتیں آپ کو اجازت دیں گی، یہ دور حاضر کی چیز ہے. اس سے پہلے اس نوعیت کی پابندیاں لوگوں پر نہیں ہوتی تھی. خدا کی زمین پر لوگ جب چاہتے جہاں چاہتے چلے جاتے. البتہ جنگ و جدال کی صورت کبھی پیش آ جاتی تو لوگ بطور خود حج پر نہیں جاتے تھے. اسی طرح کی ایک صورتحال ہندوستان میں ایک زمانے میں رہی. یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہاں بہت سے لوگ قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں، چنانچہ یہاں سے بھی لوگ حج کے لیے نہیں کرتے تھے. سید احمد شہید نے ایک بڑی تحریک برپا کی تھی جس میں لوگوں کو آمادہ کیا کہ وہ یہاں سے حج کے لیے جائیں. جنگ و جدال کی بعد ایسی صورتیں بھی تاریخ میں ملتی ہیں کہ جس میں حج نہیں ہو سکا. عمرے کے لیے بھی بعض موقعوں پر پابندیاں رہیں، لیکن وہ پابندیاں کسی حکومت کی نہیں لگائی ہوئی تھی. صورتحال ایسی ہو گئی کہ لوگوں کے لیے جانے کے راستے بند ہو گئے. کرامتا نے جس زمانے میں حرم پر حملہ کیا ہے، قدیم زمانے میں، اس وقت بھی یہی صورت پیدا ہو گئی تھی، چنانچہ وہ حج اسود کو اکھاڑ کر لے گئے تھے. تو اس طرح کی بعض چیزیں ہنگامی صورتحال میں پیدا ہوتی رہی ہیں، لیکن جو موجودہ زمانے میں حکومتوں کے اختیارات ہیں اور اس طرح لوگوں کے جانے آنے پر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں، اس کا آج سے 25-30 سال پہلے بھی کوئی تصور نہیں. بہت بہت شکریہ جناب جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. غیر معمولی صورتحال مسلم امہ کے لیے منقسم مسلم امہ لگتی ہے، کیونکہ ایران کی حکومت کا فیصلہ ہے کہ وہ اس سال سعودی عرب سے اختلافات کی وجہ سے، ان انتظامات کی وجہ سے جو بقول اس کے سعودی حکومت نے تجویز کیے ہیں، اپنے حاجیوں کو اس سال اپنے شہریوں کو حج پہ نہیں بھیجے گی. اور اس کی ایک اور بنیادی وجہ بھی یہ ہے، صورتحال اتنی خراب ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان کہ دونوں کے درمیان سفارتی تعلقات نہیں ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سفارت خانہ، کوئی قونصل خانہ سعودی عرب کا ایران میں موجود نہیں ہے. اور ایران کے شہری جو طریقہ کار ہوتا ہے اس حوالے سے عمرہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے لیے انہیں ویزے کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا، اور وہ ویزے کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات نہیں ہیں. غیر معمولی انتظامات کرنے کی ضرورت تھی، وہ اس سال نہیں ہو پائے ہیں، جس کے بعد یہ غیر معمولی، انتہائی غیر معمولی فیصلہ ہے ایران کا کہ وہ حج پہ اپنے شہریوں کو نہیں بھیجے گا. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد اس غیر معمولی صورتحال کا ذکر کریں گے جو کل پاکستان میں ہوگی. پاکستان کے وقت کے مطابق 11 بجے وزیر اعظم جناب نواز شریف کی اوپن ہارٹ سرجری، بائی پاس سرجری لندن کے ایک پرائیویٹ کلینک میں ہوگی. جس وقت وہ آپریشن تھیٹر میں جائیں گے اور اس وقت تک جب تک کہ وہ مکمل طور پہ بہتر طریقے سے حشاش بشاش نہیں ہو جاتے، اس وقت تک پاکستان میں کوئی ہنگامی صورتحال ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، کون فیصلہ کرے گا. ایک اور دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف بھی آج کل پاکستان میں نہیں ہیں، وہ ٹرکی میں ہیں. تو کل اگر خدا نخواستہ کوئی غیر معمولی صورتحال ہوتی ہے، ملک کے اندر کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، تو فیصلے کی گھڑی کس کے ہاتھ میں ہوگی، اس کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. پاکستان کے آئین میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر ملک میں صدر مملکت نہ ہو، غیر حاضر ہو، تو ان کی غیر موجودگی میں چیئرمین سینٹ ان کے فرائض سر انجام دیں گے. اور اگر چیئرمین سینٹ نہ ہو تو اس قومی اسمبلی کے اسپیکر صدر مملکت کے فرائض انجام دیں گے. گورنر نہیں موجود ہوتے تو ان کی جگہ صوبائی چیف جسٹس قائم مقام گورنر کے فرائض انجام دیتے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان موجود نہ ہو، ان کی غیر موجودگی میں سینئر ترین سپریم کورٹ کے جج چیف جسٹس کی خدمات سر انجام دیتے ہیں. مگر نہیں لکھا پاکستان کے آئین میں، تو یہ نہیں لکھا کہ اگر وزیر اعظم غیر موجود ہو تو ان کی جگہ قائم مقام کون ہوگا، نگراں کون ہوگا، یا عبوری وزیر اعظم کون ہوگا،
نہ ہی آئین میں یہ لکھا ہے کہ کیا کوئی ڈیپٹی پرائم منسٹر ہو سکتا ہے. یہ پوری صورتحال پاکستان میں بہت بڑے ابہام کا باعث بننے والی ہے. کل اس سلسلے میں سب سے غیر معمولی صورتحال پاکستان کے حالیہ تاریخ کے حوالے سے پیدا ہوگی جب وزیر اعظم جناب نواز شریف کی بائی پاس سرجری ہوگی. اس اوپن ہارٹ سرجری کے لیے ٹائم دیا گیا ہے 11 بجے پاکستان یعنی 7 بجے لندن کا. وزیر اعظم جناب نواز شریف اب اسپتال میں داخل ہو چکے ہیں. کل ان کی بائی پاس سرجری ہوگی اور گو کہ بائی پاس سرجری آج کی دنیا میں میڈیکل سائنس میں ایک معمول کی سرجری ہے، لیکن بہرحال یہ اوپن ہارٹ سرجری ہے جو جنرل اینستھیزیا میں دی جاتی ہے، یعنی کہ مریض کو مکمل طور پہ بے ہوش کیا جاتا ہے اور پھر کئی گھنٹے کی یہ سرجری ہوتی ہے اور اندر کی کیفیت کے بعد اس کی طوالت کا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن اس پوری صورتحال کیونکہ کل ہوگی پاکستان کی وزیر اعظم کے حوالے سے، اس لیے یہ بہت ہی غیر معمولی صورتحال ہے کہ جب وزیر اعظم آپریشن تھیٹر میں ہوں گے اور ظاہر ہے کہ ان جنرل اینستھیزیا میں ہوں گے، اس کے بعد یہ سرجری ہوگی اور اس کے بعد کئی گھنٹے وہ ریکوری کے اندر ہوں گے. اس دوران آبویسلی ان سے رابطہ نہیں ہو سکتا، کوئی فیصلہ کرنے کی، کوئی ان سے معلومات حاصل کرنا تو آؤٹ آف کوئسچن بات ہے. کسی صورت سے بھی یہ ایسی بات نہیں ہے جس کو سوچا جا سکتا ہو. یہی صورتحال کل بہت اہم ہے اس حوالے سے بھی کہ کسی بھی ملک میں کسی وقت کوئی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، چاہے اس کا 0.001% ہو، لیکن بہرحال اس کا امکان موجود ہوتا ہے. لیکن کل اگر یہ امکان خدا نخواستہ پیدا ہوا تو کیفیت کافی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ بہرحال پاکستان کے جمہوری نظام میں آخری فیصلے کا اختیار وزیر اعظم کو ہوتا ہے. کل ہی کے دن کی یہ اور بات اہمیت کی ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف بھی پاکستان میں نہیں ہیں، وہ ترکی کے دورے پر ہے اور آئندہ 2 روز مزید وہ ترکی میں ہی رہیں گے. اس لیے کل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف بھی پاکستان میں نہیں ہوں گے. یہ آئینی اور قانونی صورتحال یقینی طور پہ اس لیے بہت اہم ہے کہ پاکستان کا آئین اور قانون اس معاملے میں کوئی راہ تجویز نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے پاکستان کے جو ماہرین آئین و قانون ہیں ان کی رائے بھی مکمل طور پہ منقسم نظر آتی ہے. ہر وہ ڈیوٹی جو آئین کے مطابق پرائم منسٹر نے کرنی ہے وہ یا خود کرے گا یا انڈائریکٹلی اپنے کسی منسٹر کے ذریعے کروا سکتا ہے. تو چونکہ یہی صورتحال باقی بجٹ کے متعلق ہے تو میرے نقطہ نظر سے یہی صورتحال باقی اداروں کے متعلق بھی ہوگا. اور جو ملک کا وزیر اعظم ہے اگر اس نے پہلے اسائنمنٹ کر دی ہوئی ہے یا کسی کو کہتے ہیں کہ یہ کہہ دیا گیا ہے، یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ ان کی جگہ کام کرے، تو اسے سینئر نام دے دیجئے یا اسائن منسٹر کا نام دے دیجئے، دونوں درست ہے. دیکھیں، آئین کے تحت وفاقی حکومت کے رولز آف بزنس مرتب کیے گئے ہیں. ان رولز آف بزنس کو آئینی حیثیت حاصل ہے. وہ امور جہاں وزیر اعظم کی خود ایڈوائس چاہیے، بہت سے معاملات ایسے ہیں جہاں لکھا ہے کہ پریزیڈنٹ شیل ایکٹ آن دی ایڈوائس آف پرائم منسٹر، وہاں پرائم منسٹر کو خود مشورہ دینا ہے. اب یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا وزیر اعظم بیرون ملک سے مشورہ دے سکتا ہے؟ اس بارے میں وضاحت نہیں ہے اور میری نظر میں بظاہر کوئی قباحت نہیں ہے. پرائم منسٹر اگر کوئی ایبسنٹ ہو جائے، بیمار ہو جائے، باہر دورے پہ چلے جائیں، آئین کہتا ہے کہ پارلیمنٹ بیٹھے گا اور پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرے گا کہ ٹھیک ہے اب پرائم منسٹر صاحب اپنا کام نہیں کر سکتے اور کافی لمبا عرصے کے لیے نہیں کر سکیں گے، تو ہم ان کو ریموو کرتے ہیں اور ان کی جگہ نیا پرائم منسٹر لے کے آتے ہیں. یہ پارلیمنٹ کا کام ہے. یہاں آئین میں کوئی ڈیپٹی پرائم منسٹر یا وائس پرائم منسٹر کا کانسیپٹ نہیں ہے. خبر آئی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب کر سکتے ہیں کام. یہ میرا خیال ہے پولیٹیکل لیول پہ تو شاید درست ہو کہ وہ اپنی پارٹی کے ایک ڈیسیجن ہو کہ فی الحال یہ چلائیں گے، لیکن یہ لیگلی اور آئینی طور پہ پرائم منسٹر صاحب کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا ٹیمپرری. یہ تمام جو گفتگو ہے اور جو آ رہا ہے اس میں بنیادی پریمائس یہ ہے کہ وزیر اعظم بیرون ملک ہیں اور صاحب فراش ہیں، اس لیے کس سچویشن میں کیا کیا جائے. لیکن کل جو صورتحال پیدا ہوگی وہ اس سے بھی کہیں غیر معمولی صورتحال ہے، کیونکہ وزیر اعظم آپریشن تھیٹر میں ہوں گے، جنرل اینستھیزیا میں ہوں گے، مکمل بے ہوشی میں ہوں گے، کئی گھنٹے ان کی کیفیت ہوگی. اس دوران اگر کسی رہنمائی کی ضرورت ہو، کوئی غیر معمولی صورتحال ہو، اس کو کس طرح سے حل کیا جائے گا یہ مسئلے کا حل موجود نہیں ہے. لیکن اس سلسلے میں بھی اس کیفیت کے حوالے سے جو کل پیدا ہوگی اور کئی گھنٹے
کم از کم جاری رہے گی. اس حوالے سے سابق چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس افتخار محمد چودھری نے کل اپنی ایک دوسری رائے پیش کی. انیستھیزیا میں جب آدمی جاتا ہے تو وہ کوما میں ہوتا ہے، اور اگر وہ کوما میں جاتا ہے تو اس کو کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی فیصلہ اس سے آپ نہیں کروا سکتے ہیں. جو ہمارا پرائم منسٹر الیکٹڈ ہوتا ہے اس کو کسی کو ڈیزگنیٹ کرنے کا اس موجودہ آئین کے نیچے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. اگر واقعہ آ جائے کہ آپ کے ملک میں وار ڈکلیئر ہو جائے یا کوئی ایمرجنسی ڈکلیئر ہو جائے، اس کے لیے صرف پرائم منسٹر ہی اس بات کا اختیار رکھتا ہے، جس کے نیچے وہ فارن آفس کی سمری کے اوپر ملک میں وار ڈکلیئر کر سکے. یہ صرف پرائم منسٹر ہی کر سکتا ہے. امپورٹنٹ آپ کو جو ہے نا وہ تقرری کرنی ہو، چیف جسٹس کی کرنی ہو، چیف آف آرمی سٹاف کی کرنی ہو یا کسی اور کی کرنی ہو، تو ایسی صورت میں اگر خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی آ جائے تو وہ تو صرف پرائم منسٹر ہی کر سکتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کل جب وزیر اعظم آپریشن تھیٹر میں ہوں گے، جنرل اینستھیزیا میں ہوں گے، ریکوری روم میں ہوں گے، جو کہ کئی گھنٹے یا کم از کم کچھ بھی اس میں جو مختلف اندازے ہیں، 10 سے 12 گھنٹوں کی بات ہے، 14 گھنٹوں کی بات ہے، کم از کم 10 گھنٹوں کی بات ہے جب یہ کیفیت رہے گی. اس دوران کوئی ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہوگی تو پاکستان میں کون فیصلہ کرے گا؟ اس کی ایک اور صائب آئینی رائے حاصل کرتے ہیں. اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ممتاز ماہر آئین و قانون جناب بیرسٹر خالد جاوید خان صاحب. بہت بہت شکریہ خالد جاوید صاحب. فرمائیے گا، اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم غیر ملک میں ہیں، صاحب فراش ہیں، تو ان کی جگہ کون کام کرے یا وہ وہیں سے کام کرے. آج انہوں نے وہیں سے کام کیا، بجٹ کی منظوری کے لیے قومی اقتصادی کونسل کی سربراہی بھی کی. لیکن کل جو کیفیت ہوگی جس میں وہ آپریشن تھیٹر میں چلے جائیں گے، جنرل اینستھیزیا میں ہوں گے، ریکوری روم میں ہوں گے، یہ وہ کیفیت ہے کہ جہاں پر وہ کسی قسم کا نہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ وہ سن پائیں گے، اور آبویسلی وہ اس کیفیت میں نہیں ہے کہ ان سے رجوع ہی کیا جا سکے. اس حوالے سے جو غیر معمولی صورتحال ہے اور کوئی ویسا واقعہ ہو جائے جس کو کہ کبھی بھی آپ 0% تو نہیں ہے نا یہ بات، اگر ذرا سا بھی ایک مہین سا بھی چانس ہے تو پھر فیصلہ کون کرے گا پاکستان میں؟ اس کے بارے میں آئین اور قانون تو خاموش ہے. کیا اس جو ویکیوم ہوگا اس میں کیا ہوگا؟ دیکھیے، جو 1973 کا اوریجنل کانسٹیٹیوشن تھا اس میں یہ ریکوائرمنٹ ضرور تھا کہ سینئر منسٹر اپوائنٹ ہوگا اور وہ اس قسم کی صورتحال میں وہ رول ادا کرے گا، لیکن وہ بعد میں ختم کر دیا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم تبدیلی جو کہ بہت سے جو ماہرین ہیں وہ اگنور کر گئے ہیں، وہ ہے آرٹیکل 48، جس میں ہے کہ صدر مملکت کس کی ایڈوائس پہ کام کرتے ہیں. پہلے اس میں لکھا تھا کہ صدر مملکت صرف وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ کام کریں گے، لیکن بعد میں تبدیلی کی گئی کہ جہاں وزیر اعظم اور کیبنٹ، تو یہ اور شامل کر کے دونوں میں سے ایک کسی کی ایڈوائس پہ، وزیر اعظم یا کابینہ کی ایڈوائس پہ صدر مملکت آئینی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرتے ہیں. اور پاکستان میں پارلیمانی نظام جمہوریت ہے جس میں جو کلیدی کردار ہے وہ کابینہ کا ہوتا ہے، پرائم منسٹر اس میں فرسٹ امنگ ایکولز ہوتا ہے. تو اگر پرائم منسٹر موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کابینہ یا پارلیمانی نظام جمہوریت جو ہے اس سے جیپرڈائز ہو جائے گا. کیبنٹ جو ہے وہ خود اپنے سینئر منسٹر کو اپوائنٹ کر سکتی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. ہندوستان میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہاں بھی ڈپٹی پرائم منسٹر کی گنجائش نہیں تھی، انہوں نے ڈپٹی پرائم منسٹر ڈیزگنیٹ کیا تھا اور سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا کہ اس پہ کوئی بار نہیں ہے. اسی طرح پاکستان میں نائب وزیر اعظم کا عہدہ چودھری پرویز الہی صاحب ہولڈ کر رہے تھے، اس وقت کسی نے اعتراض نہیں کیا، کوئی سو موٹو ایکشن بھی نہیں لیا گیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ وزیر اعظم کوئی پرماننٹ انکیپیسٹی کی سچویشن کریٹ نہیں ہو جاتی، موجودہ نظام میں سینئر منسٹر یا کوئی بھی کابینہ کا رکن جس کو کابینہ کے دوسرے وزراء سینئر منسٹر کے طور پہ ڈیزگنیٹ کریں، وہ یہ تمام فرائض انجام دے سکتے ہیں اور کابینہ کلیکٹیولی صدر مملکت کو ایڈوائز کر سکتی ہے تمام اہم ترین فرائض کی ادائیگی کے لیے. اور ساتھ ساتھ یہ میں پوائنٹ آؤٹ کر دوں، جیسے آپ نے بھی کہا کہ صدر مملکت، گورنر اور چیف جسٹس ہائی کورٹ، چیف جسٹس سپریم کورٹ، ایون آڈیٹر جنرل کے لیے آئین میں درج کیا گیا ہے کہ اگر وہ نہ کر سکیں تو کون ان کی جگہ یہ فرض پورے کرے گا. تو یہ جو اومیشن ہے یہ کوئی غلط فہمی یا اگنورنس کی وجہ سے نہیں ہے، یہ پورا ایک نظام حکومت ہے پارلیمانی جس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اور آرٹیکل 48 میں تبدیلی کے بعد میرے خیال میں اتنا زیادہ ابہام ہے نہیں جتنا کریٹ کیا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ جناب خالد جاوید صاحب. کہتے ہیں کابینہ وہ اختیار استعمال کر سکتی ہے آئین کی شق 48 کے تحت.
دوسرے ملکوں میں کیا ہوا ہے، دوسری جمہوریتوں میں اس قسم کی صورتحال سے نمٹنے کا کیا طریقہ کار موجود ہے امریکہ میں، برطانیہ میں یا بھارت میں، اس کا جائزہ لیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان کے آئین و قانون میں شدید ابہام موجود ہے اس کیفیت کے حوالے سے جو کل صبح پاکستانی وقت کے مطابق 11 بجے شروع ہوگی، جب وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف صاحب کا اوپن ہارٹ سرجری ہوگی، ان کا بائی پاس آپریشن ہوگا۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ جب وہ اس کیفیت میں نہیں ہوں گے، اس صورتحال میں ان کا یہ طبیعت ایسی نہیں ہوگی کہ وہ کسی قسم کے کسی فیصلے کے بارے میں ان سے رجوع کیا جا سکے۔ پاکستان کے آئین و قانون میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اس سلسلے میں کیا اس چیز کو خالی رکھا گیا ہے یا یہ کہ اس بارے میں بہت شدید ابہام موجود ہے۔ کیا دنیا کی جمہوریتوں میں اس حوالے سے کوئی جواب ہے یا وہاں پر بھی ابہامی کیفیت ہے؟ اس کے لیے ہم نے انتخاب کیا 3 دارالحکومتوں کا، واشنگٹن، لندن اور نئی دلی، یعنی کہ امریکہ، برطانیہ اور بھارت میں اس سلسلے میں کیا صورتحال موجود ہے۔ پہلے ہم چلتے ہیں واشنگٹن، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسیات کے پروفیسر جناب ڈاکٹر زاہد حسین بخاری۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ فرمائیے گا امریکہ کے آئین میں قانون میں کیا صورتحال ہے اگر امریکہ کے صدر ایسی صورتحال میں آ جائے جیسا کہ کل پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے کہ ان سے رجوع نہیں کیا جا سکے، صاحب فراش ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، ان پہ حملہ ہو جائے، تو اس صورت میں امریکہ میں کیا ہوتا ہے؟ کامران بھائی، آپ نے جو سوال پوچھا وہ امریکہ میں بات یہ ہے کہ امریکہ کا دستور تو بہت مختصر ہے، لیکن وہ سیاسی نظام کے بارے میں اور خاص طور پہ صدر اور وائس پریزیڈنٹ اور کانگریس کے بارے میں بہت ہی واضح ہے۔ مثلا امریکہ کے دستور کی جو دفعہ 2 ہے، آرٹیکل 2، وہ امریکہ کے صدارتی نظام کے بارے میں ہے کہ اور خاص طور پہ جو وائس پریزیڈنٹ کے بارے میں جب یہ بات آتی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ امریکہ کے صدر کے انتقال کی صورت میں، اس کو اپنے منصب سے ہٹا دینے کی صورت میں اور اس کے استعفے کی صورت میں جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ وہاں پہ اقتدار سنبھالے گا، وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہو جائے گا۔ اس میں ایک بات اور بھی لکھی ہوئی ہے کہ اگر وہ اپنی ڈیوٹیز کو ادا کرنے کے قابل نہ رہے تبھی بھی وائس پریزیڈنٹ اس کا جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہوگا۔ اور یہ جو لائن ہے جو ایک طرح کی بنائی ہوئی ہے کہ صدر کے بعد وائس پریزیڈنٹ، اگر وائس پریزیڈنٹ بھی اس قابل نہ ہو تو اسپیکر، اگر اسپیکر بھی قابل نہ ہو تو سینٹ کو جو پریزائڈ کرتا ہے، اور وہ بھی اس قابل نہ ہو تو سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ کے فرائض انجام دیتا ہے۔ تو یہ امریکہ میں مثلا 2 دفعہ یہ واقعہ ہو چکا ہے پچھلے 40-50 سالوں کی تاریخ میں کہ کینیڈی کے قتل کے بعد لنڈن بی جانسن جو وائس پریزیڈنٹ تھے وہ صدر بن گئے، اور پریزیڈنٹ نکسن کی جب امپیچمنٹ ہوئی ہے ان کے بعد جو ان کے وائس پریزیڈنٹ تھے جیرلڈ فورڈ وہ صدر بن گئے۔ گویا امریکہ میں بہت ہی مروجہ نظام اس سلسلے میں موجود ہے کہ عدم موجودگی میں کیا ہوگا۔ برطانیہ کی صورتحال ہم جانیں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر جناب سبقت اللہ قادری صاحب۔ قادری صاحب یہ بتائیے گا کہ برطانیہ میں کیا صورتحال ہے؟ وزیر اعظم کی عدم موجودگی یا ان کے انکیپیسیٹیٹ ہونے کی وجہ سے یا ایسی صورتحال جس کا ہمارے وزیر اعظم کو کل سامنا ہوگا، برطانیہ کا نظام کیا کہتا ہے؟ وہ کیسے یہ جو ابہام ہے اس میں یا کوئی بالکل مستند رائے موجود ہے؟ یہاں پر کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، یہاں پر جو ہے وہ ٹریڈیشنل کنونشنل ہے، لیکن یہ مسئلہ 2011 میں جب کولیشن گورنمنٹ بنی تھی لبرل پارٹی کے ساتھ تو ٹوری پارٹی کے ایک ممبر نے ہاؤس آف کامنز میں اٹھایا تھا کہ اگر خدا نخواستہ پرائم منسٹر بیمار ہو جائیں تو کیا ڈپٹی پرائم منسٹر جو لبرل پارٹی کا ہے وہ پرائم منسٹر ہو جائے گا، جبکہ میجارٹی جو ہے ٹوری کی ہے۔ تو جواب دیا گیا تھا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر، برطانیہ کے ڈپٹی پرائم منسٹر کو وہ پاورز نہیں ہیں جو پرائم منسٹر کو ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر اس ملک میں پارلیمنٹ کو ڈیزالو کرنے کا مشورہ دے سکتا ہے، برطانیہ کو لارڈز اپوائنٹ کرتا ہے، تو جو پرائم منسٹر کی پاور ہیں وہ ڈپٹی پرائم منسٹر کانسٹیٹیوشنل پاور استعمال نہیں کر سکتا، روزمرہ کرتا ہے۔ اس کے بعد سوال پیدا ہوا کہ جناب آج کل ٹیررزم ہے، خدا نخواستہ برٹش پرائم منسٹر انجر ہو جائے، بیمار ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ آیا، جو صحیح جواب میرا خیال ہے، کہ اس ملک میں ملکہ برطانیہ پارلیمنٹ کے اور مل کے حکومت کرتے ہیں، تو ملکہ برطانیہ کسی اور کو وقتی طور پہ
मेजॉरिटी पार्टी से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना सकती है, लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता। वो प्राइम मिनिस्टर अगर बीमार होता है, अगर इनकेपेबल है, तो इस मुद्दे प्राइम मिनिस्टर होना जरूरी है। और आइन कहता है मलका बरतानिया किसी को वक्ती तौर पे मेजॉरिटी पार्टी से प्राइम मिनिस्टर बना देगी। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर जनाब सिब्बतुल्लाह कादरी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया बरतानिया में सूरत हाल ये है कि अगर ऐसी कैफियत पैदा होगी, ऐसा वक्फा आएगा जिसमें वज़ीर आज़म एक्ट नहीं कर सकते, तो मलका अक्सरियती पार्टी में किसी शख्स को कह सकती है कि वो वज़ीर आज़म की हैसियत से काम करे। भारत में क्या सूरत हाल है ये हम पूछेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है भारत के माहिर आइन व कानून शहबाज काश्यप। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज जी। ये बताइएगा कि क्या भारत में क्या सूरत हाल है अगर प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, उनको अप्रोच नहीं किया जा सकता, बीमार हो जाते हैं, या ऐसी सूरत हाल हो जाती है जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ कल होगी, वहाँ पे क्या निज़ाम है, कोई काम करता है, या भारत के आइन में भी इस सिलसिले में कोई मजबूत राय मौजूद नहीं है? हिंदुस्तान के आइन में इस बारे में कोई साफ साफ कुछ नहीं कहा गया, लेकिन कई बार ऐसी कई बार पोजीशन हुई जब वजीर आजम नहीं रहे या कहीं बाहर थे, तो जो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर होते हैं वो ही कबीना पर प्रेसाइड करते हैं, और वो ही एक तो ये हो सकता है कि वो जाने से पहले, बीमारी से पहले वो किसी को नामजद कर दें कि ये कबीना के ये मेंबर मेरी गैर हाजिरी में मेरा काम देखेंगे, या अगर वो किसी को नामजद नहीं करते तो जो कबीना का सबसे सीनियर मिनिस्टर है वो ही तय करेगा कि क्या होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ भारत की राय भी आपने सुन ली। कमोबेश पाकिस्तानी जैसी सूरत हाल है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से ये बहुत बड़ा इबाम है। ये बात भी बहरहाल अहम है जो कि हम अपने कई प्रोग्राम में पहले बता चुके हैं। अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी जुमे को भी आपको बताया था हमने कि वज़ीर आज़म की गैर रस्मी हिदायत ये है कि उनकी अदम मौजूदगी में जहाँ पर रहनुमाई की ज़रूरत है और वो उस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो वो रहनुमाई बहरहाल जनाब इसहाक डार फराहम करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसहाक डार काबीना के सीनियर वज़ीर की हैसियत से भी काम करेंगे, और वो ज़रूरी रहनुमाई जो वज़ीर आज़म की अदम मौजूदगी के मौके पर ज़रूरत है जनाब इसहाक डार वो देंगे। इसका हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में जुमे के रोज़ भी आपको बताया था, जब वज़ीर आज़म अपने इलाज के लिए 1 माह कबल लंदन गए थे, जब भी यही जो थी वो गैर रस्मी सूरत हाल वो वज़ीर आज़म की हिदायत से जारी हुई थी। अब इसकी तस्दीक भी की थी इख्तिताम हफ्ता वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब परवेज़ रशीद ने। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे कराची में दहशतगर्दी का एक वाक़या नाकाम हुआ है, पूरी तरह से नाकाम हुआ है, लेकिन एक बार फिर बात सामने आई है कि बैनुल अक़वामी साजिश है पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को टारगेट करने के लिए, खासतौर पर पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के हवाले से। इस वाक़े के बारे में आपको बताते हैं छोटे से वक्फे के बाद। इससे पहले भी इत्तलात आती रही है कि इक्का दुक्का गिरोह दहशतगर्दी के हवाले से कराची में सरगर्म है। कराची में कुछ वाक़यात हुए। इससे पहले औरंगी टाउन में 7 पुलिस एहलकारों को जो पोलियो टीम के साथ उसके अतराफ में मामूर थे उनको हलाक किया गया। अब से कुछ माह कबल दिसंबर के महीने में कराची में मिलिट्री पुलिस के 2 एहलकारों को हलाक किया गया था। इसके अलावा रेंजर्स के एहलकारों पर भी हमला हुआ था। आज एक और वाक़या हुआ है और ये उसी किस्म का वाक़या है जिसमें बैनुल अक़वामी साजिश के ताने बाने नज़र आते हैं। पाक चीन दोस्ती को टारगेट करने की एक और कोशिश कराची के इलाके गुलशन हदीद में हुई, जब स्टील टाउन के करीब आज सुबह तकरीबन 8:15 बजे एक रिमोट कंट्रोल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। उसमें 1 चीनी शहरी और 3 दूसरे शहरी जख्मी हुए हैं। लेकिन ये एक बार फिर ये ऐसा वाक़या था जो कि तरबियत याफ्ता दहशतगर्द करते हैं। धमाका उस वक्त किया गया जब चीनी बाशिंदे की गाड़ी वहाँ से गुजर रही थी और धमाके की जगह से एक कौम परस्त तंजीम का पम्फलेट नज़र आया जिसमें यह मज़े का खेज दावा किया गया कि गैर मुल्की यहाँ पर कोयले के ज़खायर पर कब्जा कर रहे हैं। साफ लगता था कि ये पूरा मामला इसी सिलसिले की कड़ी है जिसमें कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती को निशाना बनाया जाए। ये एक बैनुल अक़वामी साजिश है जिसके बारे में इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिंध AD ख्वाजा ने भी कहा। जी देखिए, उसमें एक उस जगह से एक पैम्फलेट भी मिला है
اور اسی قسم کے واقعات اندرون سندھ میں پہلے بھی ہوتے آ رہے ہیں. تو کبھی امکان یہی ہے کہ وہی گروپ ہے جو کہ پاکستان کی دوستی کو سیبوٹیج کرنا چاہتے ہیں. ملک دشمن عناصر ہیں جو کہ دشمن ملکوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ان کا جلدی حساب کتاب ہوگا. اس سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس ملیر راؤ انوار احمد خان. بہت بہت شکریہ راؤ صاحب. کیا تفصیلات ہیں آج کے واقعے کی؟ آج یہ واقعہ صبح تقریباً 8:30 اور 35 کے درمیان میں ہوا ہے. اس میں ایک چائنیز ہیں سیپکو کمپنی کے, وہ جا رہے تھے اپنے گھر سے گلشن حدید میں یہ رہتے ہیں جو کہ پرائیویٹ گھر ہے, کرائے پہ لیا ہوا ہے. ویسے زیادہ تر چائنیز جو کام کر رہے ہیں وہ رہتے ہیں اسٹیل مل جو ہے اس کے اندر ان کی جگہ ہے, وہاں پہ یہ رہتے ہیں. وہاں ان کو تمام سیکیورٹی ملی ہوئی ہے, ایف سی بھی ہے, رینجرز بھی ہے اور فارن سیکیورٹی فورس کی پولیس بھی ہے. تو وہاں پہ یہ تمام رہتے ہیں اور بغیر کسی سیکیورٹی کے یہ کہیں باہر نہیں جاتے ہیں. اس جگہ پہ بھی ان کو سیکیورٹی ملی ہوئی تھی, لیکن انہوں نے رینجرز کو بھی منع کیا, پولیس کو بھی کیا, اور فورن سیکیورٹی سیل کی جو پولیس ہے اس کو بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ خود ہی اکثر چلے جاتے تھے. ان کے ڈیفنس میں بھی کوئی دوست ہیں, وہاں بھی جاتے آتے رہتے ہیں, اور یہاں بھی یہ بن قاسم پہ کام کرتے ہیں, وہاں بھی جاتے ہیں. روٹین میں یہ جایا کرتے تھے. آج بھی یہ اپنے ڈرائیور اور ایک گن مین کے ساتھ نکلے ہیں, اور جب وہاں پہنچے ہیں قائد اعظم پارک ہے اسٹیل مل کے بالکل سامنے, تو مین روڈ پہ نیشنل ہائی وے یہ کہلاتی ہے, تو بیچ میں ایک گرین بیلٹ ہے, اس میں گملے بنایا ہوا ہے سیمنٹ سے. تو راضا یہ بتائیے گا اس گروپ کے بارے میں کیا معلومات ہے, جس نے اس کا دعویٰ کیا ہے کہ اس نے یہ حملہ کیا ہے, کہاں سے آپریٹ کر رہا ہے, کتنے ممبرز ہیں, کچھ ہے ہمارے پاس معلومات اس گروپ کے بارے میں جس نے کہا ہے کہ اس نے یہ حملہ کیا؟ دیکھیں, یہ ایک جی ایس این کے گروپ ہے جو کہ یہاں اس وقت اسٹیل ٹاؤن میں کافی ان کی آبادی میں ان کے لوگ ہیں. لیکن آج سے 2 سال پہلے ہم نے ادھر ایک آپریشن کیا تھا انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ مل کے, کیونکہ ہر سال 14 اگست پہ یہ ریلوے ٹریک جو کہ بن قاسم اور اسٹیل ٹاؤن کی طرف سے جاتا تھا اس پہ بلاسٹ کرتے تھے اور ریل کی پٹری کو اڑا دیتے تھے. یہ شفیع برفت گروپ ہے جو کہ جس کا تعلق انڈین ایجنسی راؤ سے ہے, یہ بالکل کنفرم چیز ہے, اور وہ ان کو ایک ہندو کی بھی سپورٹ ہے, اور اس وجہ سے جو ہے وہ یہ بلاسٹ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. راؤ انوار صاحب ہم بتا رہے تھے کہ راؤ سے براہ راست تعلق ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.